نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے ہم سب ہفتہ وار اس بابرکت محفل حمد و نعت اور درس و بیان میں شریک ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیت مبارکہ نمبر 40 کا ان کلمات کا حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی جو بڑے معروف کلمات ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب انبیاء کے آخر میں سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. اس آیت کریمہ پر چند ایک باتیں اور جو جمعہ کی نشست میں ہم نے مضمون بیان کیا تھا اس سلسلے میں دو تین حدیث میں انشاءاللہ اس میں ایڈ کروں گا. یہ آیت کریمہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کی سب سے واضح اور بین دلیل ہے قرآن مجید فرقان حمید کی، جس میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا ہے. اب یہاں پر جو الفاظ ہیں قرآن مجید نے بیان فرمائے وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین، اور رسول کے ساتھ ایسے نبی ہیں کہ جو ہر نبی کے سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نبوت کا ذکر بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رسالت کا ذکر بھی ہے. تو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس نبوت اور رسالت میں فرق کیا ہے، یعنی نبی کون ہوتا ہے اور رسول کون ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی وہ ہستی ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلے تو یہ منتخب کردہ ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ملنے والی وحی جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا کر ان کی ہدایت کا سامان کرتی، اسے نبی کہتے. اور رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے شریعت کے ساتھ مبعوث ہوتا ہے، یعنی اسے الگ شریعت دی جاتی ہے. نبی رسولوں کی شریعت پر ہوتے ہیں. آسان یہ ہے، شریعت انبیاء نہیں لاتے، وہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں جو رسول لے کر آتے ہیں. تو 313 رسول ہیں کم و بیش، جس میں 5 اولو العزم ہیں، تو باقی سب انبیاء جو ہیں وہ ان رسولوں کی شریعت پر ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا. آپ فرق سمجھیں. اب یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر نبوت کا ذکر اس لیے کیا کہ جب وہ نبی جو درجے میں چھوٹا ہے مقام میں رسول سے، تو فرمایا کہ اگر نبی کوئی اور نہیں آ رہا تو پھر رسول کی آمد کا بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو یہ خلاصہ میں نے بڑی بات تھی، میں نے جلدی میں کر دیا چونکہ وقت کم ہے. اب یہاں اس کو سمجھنا چاہیے، اس لفظ کو جو خاتم کا لفظ آیا ہے اس کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے، تا پر زبر کے ساتھ بھی اور تا کے نیچے زیر کے ساتھ بھی، یعنی خاتم بھی اور خاتم بھی. اب اس سے فرق کیا ہوتا ہے معنی کا؟ تو
اگر یہ خاتم ہو تو خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانے والا، مہر لگانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ نبی اور رسول بنا ہی وہ ہے جس کی نبوت اور رسالت پر آقا نے مہر لگائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر لگائی تو اللہ رب العزت نے ان کو مقام نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ اس لیے تو ہم یعنی انبیاء کے امام ہیں نا، سردار الانبیاء ہیں، تو امام جو ہوتا ہے، سردار جو ہوتا ہے، وہی پھر یہ شان رکھتا ہے۔ اور اگر خاتم کہیں تو خاتم کا مطلب ختم کرنے والا، نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے والا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے جو نبوت کا ذکر کیا، نبی اور رسول کا فرق میں نے آپ کو بتا دیا، تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ شورا میں آیت نمبر 51 میں 51 میں انبیاء کے ساتھ وہ سلسلہ وہی کیسے قائم کرتا ہے اس کی تفصیل بیان کی۔ بڑی یعنی ایمان افروز وہ آیت کریمہ ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، ہر بشر کی یہ مجال نہیں ہے، اس کا یہ حیثیت اور مقام نہیں، منصب نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ کلام فرمائے۔ یعنی یہ شان اس نے انبیاء کو دی، اس لیے فرمایا ہر بشر کا یہ یعنی رتبہ اور مقام نہیں ہے، اور جس کو دیتا ہے تو فرمایا کیسے کرتا ہے، الا وحیا، تو پہلا سلسلہ بیان فرمایا کہ پھر وہ ان پر وحی فرماتا ہے۔ اب یہ کون سی وحی ہے ذرا دیکھتے آئیں، براہ راست وحی جو اللہ رب العزت انبیاء پر کرتا ہے، اس میں فرشتے کے واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس میں فرشتے کے واسطے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، الا وحیا، وہ براہ راست اپنے نبی پر وحی فرماتا ہے۔ پھر دوسرا فرمایا او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے ان سے کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر فرمایا، تو یہ بھی اس میں بھی کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی، بس پردہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا او یرسل رسولا، یا پھر اپنا پیغام لے جانے والا ان کی طرف بھیجتا ہے، یعنی فرشتہ جبرائیل، فیوحی بإذنہ ما شاء، اور پھر وہ اللہ رب العزت کے حکم سے جو اللہ نے چاہا ہوتا ہے وہ ان کو وہی پہنچا دیتا ہے۔ انہ علی حکیم، اور بے شک اللہ رب العزت بڑا بلند مرتبے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو تین چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ رب العزت براہ راست وہی فرماتا ہے، پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے، یا فرشتہ بھیج کر اس کے ذریعے سے وحی کو اپنے محبوب نبی تک پہنچاتا ہے، اور پھر وہ پیغام آگے امت تک آتا ہے۔ اب یہاں یہ بات دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے ساتھ اس سلسلے کو جاری رکھا اور قرآن مجید میں سند بھی دے دی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہیں پر بھی قرآن مجید میں اس کے علاوہ کوئی اور وحی کا طریقہ بیان نہیں ہوا۔ تو تین طریقے ہوئے، براہ راست کلام بھی ہے، پردے کے پیچھے سے کلام بھی ہے، اور فرشتہ بھیج کر بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ جو ختم نبوت کا صحرا دیا جا رہا ہے اور آپ کے سر انور پر یہ تاج سجایا جا رہا ہے، تو آپ کے لیے اس سلسلے میں کوئی نئی چیز بھی لانی ہوگی تاکہ آپ کا مقام بھی دنیا کے سامنے آئے۔ تو آپ پر براہ راست وحی بھی ہوئی، پردے کے پیچھے سے کلام بھی ہوا، جبرائیل بھی بار بار وحی لاتے رہے، مگر فرمایا محبوب اب آپ کو ایک عزت اور شان یہ عطا کرتے ہیں کہ نہ پردے کے پیچھے ہوگا کوئی اور نہ کوئی راستے میں ہوگا۔ معراج کی شب آپ کو بلاتے ہیں اپنی بارگاہ میں اور سامنے بٹھا کر بلا حجاب آپ سے کلام کرتے ہیں، بلا حجاب آپ سے کلام کرتے ہیں۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی، کیوں؟ اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، میں چند عرض کروں گا مگر بڑی لطیف بات ہے سننے والی۔ یہ جو آقا علیہ السلام کا عرش پر جا کر شب معراج اللہ سے ملاقات کرنا ہے نا، اللہ سے جو ملاقات کرنا ہے، یہ ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ میں محبوب اس لیے یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہر کسی سے کلام کیا مگر ضمیر پر کیا، جس کے ساتھ بھی، چاہے پردے کے پیچھے سے کیا، چاہے براہ راست کیا، یا چاہے ہم نے وہی بھیج کر کیا، جس کے ساتھ بھی کلام کیا زمین پر کیا۔ یہ عزت اور شان آپ کو دیتے ہیں کہ زمین سے زماں سے نکالتے ہیں، مکان سے نکالتے ہیں، لا مکان پر لے جاتے ہیں، اور براہ راست آپ سے کلام کرتے ہیں، اور ایسا کلام کرتے ہیں کہ بس آپ ہوں اور آپ کے سامنے اللہ کی ذات ہو، تو آپ سے کلام کرتے ہیں
تاکہ دنیا کو بتائیں کہ سلسلہ کلام اپنے کمال پر پہنچا. یہ ہے جملہ سمجھنے والا. یہ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ کلام میں نے شروع کیا تھا نا زمین سے، آج وہ اپنی معراج پر ہے اور عروج اور کمال پر ہے، اور بلا حجاب کلام کر کے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب کلام کا راستہ بند کر دیا. اب میں نے کلام کا راستہ بند کر دیا. اب اس کے ساتھ مت جوڑیں، مگر بلا تشبیہ بلا مثال ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کسی شاعر کا، بات سمجھ آ جائے گی آپ کو، صرف سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہاں مت جوڑیں. شاعر نے کہا اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، اب کیا کسی سے کام تجھے دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تجھے دیکھنے کے بعد. اس لیے تو عرش پہ بلا کے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. فرمایا محبوب اب آپ سے کلام ہو گیا ہے تو اب روئے زمین پر کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں کہ آپ کے بعد بھی کسی سے کلام کرے. تو اس سلسلے کو اللہ نے ختم فرمایا آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ پر. اور ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور پھر میں وہ احادیث آپ کے سامنے چند ایک پیش کر دیتا ہوں. وہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب چونکہ یہ سلسلہ نبوت آپ پر مکمل ہو رہا ہے اور زمانہ بہت سارا ہے قیامت تک آنے والا، تو علم نے بھی ترقی کرنی ہے، انسان نے بھی ترقی کرنی ہے، فلسفے نے بھی ترقی کرنی ہے. تو جو زمانہ بڑھتا چلا جائے گا دشمن بھی بڑھتے چلے جائیں گے. تو سوال اعتراض کرنے والے تو ہر زمانے میں انبیاء کرام کے پاس تھے، آپ کے پاس بھی ہیں، قیامت تک آتے رہیں گے. تو قیامت تک ایک سوال ایسا ہے جو کوئی کر سکتا ہے. وہ ایک سوال ہے بڑا اہم، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہہ کر معاذ اللہ اسلام کا یا ایمان کا یا دین کا انکار کرے یا میرا انکار کرے کہ 1.25 نے بتایا ہے کہ وہ ہے، 1.25 کہتے ہیں کہ وہ ہے، چلو ہم مان جاتے ہیں، کیا کبھی کسی نے دیکھا بھی ہے؟ یہ سب سن کے ہی بتاتے رہے نا، پردے کے پیچھے سے سن لیا یا وہی سن لی، چلو یہ مان لیتے ہیں، یا کسی فرشتے نے آ کر بتا دیا، تو سب سن کر ہی بتاتے رہے کہ وہ ہے. تو فرمایا محبوب پھر آ جائیں آپ اس رات اور بالمشافہ ہم ملاقات کر لیتے ہیں، تاکہ قیامت تک کے لیے یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے کہ سب نے سن کر بتایا کہ وہ ہے اور محمد مصطفیٰ نے دیکھ کر بتایا کہ وہ ہے. آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا، سبحان اللہ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. آقا علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ کیا آپ، اس میں اختلاف ضرور ہے، دونوں طرف دلائل ہیں، مگر جملہ سنیے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آقا علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ بڑا قابل توجہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اس سے جتنا بھی دیکھا نور ہی دیکھا. میں نے اسے جتنا بھی دیکھا، یعنی وہ نور ہی ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. فرمایا تو میں نے اسے اتنا دیکھا، بس جتنا وہ نور ہے اسے نور ہی نور دیکھا میں. تو آقا علیہ السلام نے خود اس پر یعنی سند عطا فرمائی. تو یہ اس آیت کریمہ کے اندر چند ایک علمی اور محبت والے نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. اب وہ میں نے دن میں 2-4 باتیں کہی تھیں اور مضمون میں چونکہ آ رہی تھیں، تو دوست نے کہا کہ اگر اس پر بات تفصیل سے ہو جائے تو اچھا ہے، تو صرف حدیث پڑھ دیتا ہوں. وہ سارے جملے جو ہم کہتے ہیں جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، وہ حق ہے، اس لیے یہ 2-4 جملے حدیث کے آپ کے سامنے دہراتا ہوں. یہ اپنی پہلی حدیث ہے، ابن ابی شیبہ نے اس کو بیان فرمایا اور امام سیوطی نے اس کو الدر المنصور تفسیر میں لکھا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ، جب آقا علیہ السلام یہ آیت کریمہ تلاوت کرتے جو میں نے دن میں بھی بتائی آپ کو، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ، کہ جب ہم نے انبیاء کرام سے میثاق لیا اور آپ سے لیا اور نوح علیہ السلام سے لیا، تو جب آقا علیہ السلام یہ آیت مبارکہ تلاوت فرماتے تو یقول، تو آقا علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے. اب یہ جملہ غور سے سنیں، فرمایا بدیا بی فی الخیر، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت مجھ سے شروع کیا. یہ سب سے پہلے جو میثاق لیا نا، یہ فرمایا بدیا بی فی الخیر، اللہ رب العزت نے سلسلہ نبوت سب سے پہلے مجھ سے شروع کیا. وَكُنْتُ آخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ، مگر اللہ رب العزت نے میری بعثت سب سے آخر میں فرمائی. وہی بات کہ میری نبوت یہاں سے شروع نہیں ہوئی جو میری ولادت مکہ میں ہوئی ہے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین بین الروح والجسد، میں تو اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا
اور مبعوث مجھے سب سے آخر میں فرمایا، اور وہ آپ کو پہلے بتا دیا کیوں. فرمایا محبوب آپ کے بعد کسی سے اگر کلام کیا تو آپ کا رتبہ کم ہوتا ہے. فرمایا ہم آدم کے بعد تو آپ سے کلام کر سکتے ہیں، نوح کے بعد تو آپ سے کلام کر سکتے ہیں، ابراہیم اسماعیل اور ادریس کے بعد تو آپ سے کلام کر سکتے ہیں، مگر آپ کے بعد اگر کسی سے کلام کیا تو پھر آپ کا رتبہ کم ہوتا ہے. تو فرمایا آپ پر سلسلہ کلام کو مکمل کرنا ہے، اس لیے نبوت عطا پہلے آپ کو کی ہے اور مبعوث سب سے آخر میں آپ کو کیا. یہ ہے سب سے اہم نقطہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ حدیث پاک. پھر دوسری حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اسی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کی خود تفسیر فرمائی. یہ جو کہا نا کہ جب یہ آیت پڑھتے کچھ فرماتے تھے تو کبھی یہ فرمایا اور کبھی یہ فرمایا، اور وہ کیا فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق. اگر سلسلہ نبوت کی بات کر رہے ہو تو سب سے پہلے مجھے اللہ نے نبی بنایا، سب سے پہلے اللہ نے نبی مجھے بنایا. وآخرہم فی البعث، اور یاد رکھنا کہ مبعوث مجھے سب سے آخر میں کیا ہے. اور اب جو حدیث پاک دینے لگا ہوں اس کو بڑی توجہ سے سنیں، اس پر بات انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے ابن سعد نے کنز العمال میں اس حدیث پاک کو بیان کیا. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کنت اول الناس فی الخلق. اس لیے نبوت نہیں، سب سے پہلے اللہ نے جسے بنایا وہ میں ہوں. کنت اول الناس، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انسانوں میں مجھے پیدا فرمایا. وآخرہم فی البعث، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے مجھے مبعوث فرمایا. تو یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خلقت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تخلیق مبارک ہے وہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمائی. اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، پیدائش جسے کہتے ہیں برتھ، یا آپ بعثت کہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ سب سے آخر میں ہوئی سلسلہ نبوت کو مکمل کرنے کے لیے. اور جب سب سے آخر میں ہوئی تو اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ قیامت تک نبی تو کوئی نہیں آئے گا، نبی تو کوئی بھی نہیں آئے گا. تو اللہ رب العزت نے یہ شان بھی اس امت کو، جو ہم کہتے ہیں نا یہ خیر امت ہے، یعنی افضل نبی ہیں تو افضل امت ہے، تو کیوں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے سر پر اور کاندھوں پر ایک ذمہ داری رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب حق کی دعوت دینے کے لیے نبی کوئی نہیں آئے گا، اب وہ دعوت اس امت نے دینی، اب وہ دعوت اس امت نے دینی ہے. اور سورہ آل عمران کی معروف آیت کریمہ 104 104 وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے، موجود رہنے چاہیے، ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے. اور نیکی کی طرف بلا کر فرمایا یأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دے، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع فرمائے، روکے. اور یہ کہہ کے فرمایا وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے. تو اب یہ میں جس بات پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ جو ذمہ داری اس امت پر لگائی ہے، یا اس امت کو سب سے عظیم اور بڑی امت بنایا ہے، تو اس امت کو اللہ رب العزت نے اس عظیم منصب پر فائز فرمایا کہ یہ سلسلہ دعوت جو ہے نیکی کا، یہ اس امت نے آگے پہنچانا ہے. اب میں صرف ہم جو بیٹھے ہیں ہم اپنی بات کرتے ہیں. دیکھیں کسی کو اگر آپ دعوت دینا چاہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل ہو، تب کوئی آپ کی بات مانے گا نا، ورنہ وہ کہہ دے گا تم خود تو کرتے نہیں ہو، مجھے کہاں سے کہہ رہے ہو. لوگ وہ کہہ دے گا، اگر آپ سامنے نہیں کہے گا تو پیچھے ضرور کہہ دے گا. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم نے اگر اس منصب پر جانا ہے، اسے حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے عمل کو کرنا ہے، اور عمل کے بعد دعوت پر لوگوں کو لانا ہے. اور یہ اتنا بڑا کام ہے. بس یہ بڑی خوبصورت حدیث پاک کے الفاظ ہیں جس پر مکمل کر رہا ہوں، بڑی توجہ سے اسے سنیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ، جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے وہ ایسے ہی ہے اس نے نیکی کر لی. الفاظ دیکھیں کتنے ایمان افروز ہیں. جس بندے نے نیکی کی دعوت دی گویا اس نے نیکی کر لی. بڑی آسان سی بات بتا دوں کیسے. دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے آپ آئے، ٹھیک ہے، آپ آئے نماز پڑھ کے چلے گئے، آپ کو نماز کا ثواب مل گیا. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کو کہا نماز کے لیے اور آئے تو آپ کو 2 نمازوں کا ثواب مل گیا.
اگر 2 کو کہا تو 3 کا مل گیا۔ یہ ہے وہ دعوت نیکی کی جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کی کامل سمجھ عطا فرمائے اور دین کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ